اسرائیل کے اندر اب جو ان کی اکیڈیمیا ہے وہ کیا بات کر رہی ہے، یہ ذرا پڑھتے ہیں. اور اس کا نام ہے میر میسری. اس نے آج عربک لینگویج میں اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس عربک لینگویج کی ٹویٹ کا مطلب کیا ہے؟ آفٹر ایرانز کمپین وی میں سیک ٹو ڈسمینٹل پاکستانز نیوکلیئر پروگرام. آج کل وہ آئی لو پاکستان کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ آئی لو عاصم منیر کہیں، یا اگر یہ ان کو بتا دیں کہ ہم ایک سے زیادہ اڈے دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دیں کہ میری جند میری جان عاصم منیر. وال اسٹریٹ جرنل پر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی مثال دے کر دنیا کو ڈرایا جا رہا ہے. آفٹر ایرانز کیمپین we may seek to dismantle Pakistan's nuclear program. اور وہ بھی امریکہ کے شاید سب سے انفلوئنشل اخبار میں یہ خبریں ایسی چھپنے لگ گئی ہیں کہ ایران کے بعد پاکستان کو بھی شاید نشانہ بنانا چاہیے. ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تھیٹر جو ہے وار کا یہ بڑا ہو سکتا ہے، اور اس میں پاکستان کی نام جا رہا ہے کہ پاکستان کی اس میں انوالومنٹ ہوگی، جس میں وہ ایران کے ساتھ ہی پاکستان کو گن رہے ہیں کہ یہ اگلا خطرہ ہو سکتا ہے. مین وائل خواجہ آصف نے اپنی گفتگو میں گٹھ جوڑ قرار دیا بھارت اور اسرائیل کا، اور الرٹ کیا. وہ پبلکلی پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ڈسمینٹل کر کے اس کے بعد ہمیں اگلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی ڈسمینٹل کرنا ہے. لیکن ہماری پارلیمنٹ میں آج یہ بحث ہوئی کہ ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے. 1998 میں بھی اسرائیل نے سٹرائک کرنے کی سوچا تھا، کوشش کی تھی. اسرائیل اور انڈیا مل کے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا چاہتے تھے بیفور اناؤنسمنٹ. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. اب جو دنیا کے ڈفرنٹ جریدے ہیں، نیوز پیپر ہیں، ٹیلی ویژن چینلز ہیں، وہ آپ CNN کی بات کریں، رائٹرز کی بات کریں، وہ آپ ABC نیوز کی بات کریں، یا آپ CNBC 18 کی بات کریں، یا CNN نیوز 18 کی بات کریں، تو سبھی نے سٹوری رن کی ہے اور بات چیت کی ہے. الجزیرہ نے بھی کی ہے کہ جو صدر ٹرمپ اور عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر کیا کچھ ہوا ہے. اگر ہم CNN نیوز 18 کی بات کریں تو انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ پاکستان سے ہوائی اڈے بھی مانگے گئے ہیں، پاکستان سے زمینی امداد بھی مانگی گئی ہے، اور پاکستان سے سمندری جو راستہ ہے وہ بھی مانگا گیا ہے. مطلب اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایران عراق سے کہیں زیادہ طاقتور ملک ہے. ایران افغانستان سے بھی فوجی اعتبار سے کئی گنا طاقتور ملک ہیں. اگر افغانستان میں یہ جنگ جو ہے وہ سالوں تک جاری رہ سکتی ہے، اور عراق میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ لمبی چلی تھی، تو عراق میں خدا نخواستہ اگر جنگ لگی تو وہ سالوں پر محیط ہونی ہے. اس لیے امریکہ کو نہ صرف فضائی وہاں پر پھر سہولت چاہیے ہوگی، زمینی سہولت بھی چاہیے ہوگی، اور انہیں سمندری سہولت جو ہے وہ بھی درکار ہوگی. یہ CNN نیوز 18 یہ واضح طور پر اس کے اوپر سٹوری کر رہا ہے. دوسروں نے بھی کی ہے، لیکن CNN نیوز 18 نے واضح طور پر یہ لکھا ہے اور ایئر کیا ہے کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، یہ چیزیں مانگی گئی ہیں. اب ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی کانفیڈنس صدر ٹرمپ کو حاصل ہوا ہوگا. یہ بات کی ہے کہ پہلا جو ہے وہ ایران ہے اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان ہے. جو نیتن یاہو کی ویڈیو انہوں نے ایسا کہا ہے، ایران کے ساتھ انہوں نے نام لیا ہے پاکستان کا کہ جی دو اسلامسٹ اسٹیٹس اور ہمیں جن سے خطرہ ہے، ایک تو ایران ہے دوسرا پاکستان. اس وقت نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان ہے اس کو طالبان کیونکہ بہت برے طریقے سے جو ہے وہاں پر گھسے ہوئے ہیں اور وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، تو جس جو اسلامک اسٹیٹ ہو اور اس میں دہشت گردوں کو اتنا زیادہ عمل دخل ہو تو پھر اس کی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے ہاتھوں میں نہ چلے جائے. اس لیے ہم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں طالبان کی وجہ سے کہ یہ خطرہ ہے. تو کہنے کا یہ ہے مقصد کہ یہ والی بہت چل رہا ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب اسرائیل نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی کچھ کرے گا تو اس کو جو ہے ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ کہا ہے اسرائیل نے. لیکن ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی کچھ کرے گا تو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کس کے ساتھ مل کر کس کے خلاف کیا کرنا ہے، یا کسی کے ساتھ مل کر کسی کے خلاف کچھ نہیں کرنا ہے. یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے. اور کیونکہ پاکستان مذہب کے نام پہ بنا تھا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے،
تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، یہ جو نیوکلیر ویپنز ہیں، یہ پھر شاید مسلمان دنیا اور ادھر ادھر بھی جا سکتے ہیں، جو اس وقت بات چلی تھی اسلامک بام اینڈ آل دیٹ۔ لیکن انڈیا کیوں حملہ کرنا چاہ رہا تھا؟ کہا جاتا تھا کہ اسرائیل نے پلاننگ کی کہوٹا کے اندر ایک آپریشن اوپرا جو تھا وہ ہوا تھا عراق کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اسرائیل نے پلان کی کہ اسرائیل جو ہے وہ کہوٹا کے اندر پاکستان کے اندر حملہ کر سکتا ہے، لیکن وہ پوری رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے۔ don't want to take the full responsibility، وہ پوری رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے۔ اور اسرائیل جو ہے اس نے انڈیا سے کہا اگر انڈیا ہیلپ کرے اسرائیل کی جوائنٹ اٹیک میں اگینسٹ جو کہوٹا کے اندر، تو اسرائیلی جو فائٹر جیٹس ہیں وہ ریفیول کر سکتے ہیں انڈیا کے اندر سے، اور وہ پاکستان کے اندر اٹیک کرتے ہیں۔ اس چیز کو تھوڑا سا آپ سٹڈی کریں۔ ہمیں ویسٹ سے ہمیں بھی خطرے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان کو خطرہ نہیں ہے، یا پاکستان کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں پاکستان مطلب کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب، پاکستان کو بھی ایبسولوٹلی خطرہ ہے۔ لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس کیا چوائس تھی؟ اور دیکھیں ایران اور پاکستان کے درمیان بڑے مسٹرسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ نئی چیز نہیں ہے، لیٹ می ٹیل یو، بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایک وہ آ جاتی ہے۔ اگر میں اس پہ وہ جسے کہتے ہیں نا اس پہ تھوڑا کمنٹ کروں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ ایک بڑا اب آتی دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے کلیئر کٹ سٹینڈ آ گیا ہے بھارت کی طرف سے۔ بھارت کے جو فارن سیکریٹری ہیں وکرم مصری وہی ہیں جو کہ انڈیا اور پاکستان کی 4 دن کی جنگ کے بعد سب سے پہلے سامنے آئے، اور انہوں نے آ کر دنیا کو، میڈیا کو یہ بتایا کہ یہ حالات ہیں، اور پھر ہم سے کیونکہ یہ رابطہ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں ڈی جی ایم اوز میں یہ ہوا ہے اور یہ جنگ جو ہے یہ رک گئی ہے، سیز فائر ہو گیا، انہوں نے بتایا تھا۔ اب انہوں نے یہ بتایا ہے، ان کی ویڈیو دھڑا دھڑ چل رہی ہے وکرم مصری صاحب کی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ اور مودی کے بیچ رابطہ ہوا، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر نریندر مودی کے بیچ کانٹیکٹ ہوا ہے، اور یہ کانٹیکٹ تھرو ٹیلیفونک کنورسیشن ہے، اور اس پر جو ہے 35 منٹس کی بات ہوئی ہے مودی اور ٹرمپ کے بیچ۔ تو پرائم منسٹر نریندر مودی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیچ جو 35 منٹس کی بات ہوئی ہے اس کا کرکس یہ ہے کہ وزیر اعظم مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 35 منٹ ٹیلی فونک کنورسیشن کی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے، جو کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ کے مطابق مودی نے ٹرمپ کو کہا کہ پاکستان سے تنازع پر بھارت تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہ کرتا ہے اور نہ کرے گا، کہ پاکستان کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے ہمارا اس کے اوپر انڈیا کسی تھرڈ پارٹی کی میڈیشن ایکسپٹ نہیں کرے گا کسی بھی صورت، نہ تو کبھی کیا اور نہ ہی کرے گا۔ وکرم مصری کے مطابق نریندر مودی نے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے ٹرمپ کو کہا کہ آپریشن سندور تاحال جاری ہے۔ اچھا، اب یہ بات تو آپریشن سندور از ناٹ اوور یٹ، یہ بات کئی دفعہ کہی بھارتی پردھان منتری نریندر مودی صاحب نے بھی، اور ان کے 1-2 اور منسٹرز کی طرف سے، کافی لوگوں کی طرف سے بات کی گئی کہ جی یہ تو ابھی چلے گا، یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب انہوں نے کیا یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی کہہ دیا ہے کہ سندور ابھی ختم نہیں ہوا؟ آپ نے بھی قومی اسمبلی میں وہی بات کی ہے تقریباً جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، کہ آپ نے کہا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان بھی نشانہ بن سکتا ہے۔ کیوں آپ کو یہ خدشہ ہے کہ ایران کے بعد اسرائیل پاکستان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے؟ کے لیے قارئین کے لیے جو آپ کا ایک کالم پچھلے دنوں آپ نے لکھا، اور اس میں جو آپ نے نقشہ بیان کیا، اور وہ اب تک حقیقت پر مبنی ہے، آلموسٹ میں نے اسی کا حوالہ دے کر اسی کے اوپر بات آگے چلائی۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور Z کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جے ہند۔